ان طائفتان من المؤمنین، من المؤمنین ان کے ایمان پر گواہ ہے. ان کے ساتھ یعنی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب یہاں سے ہٹا ہوا ہے کہ آپس کی لڑائی اللہ کو ناپسند ہے. آگے یہ باتیں ہونی تھیں تو اظہار ناپسندیدگی ہے چونکہ یا ایھا الذین آمنوا ایک شرف ہے، اعزازی خطاب ہے، تو وہ یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے آپس کی فرقت اور لڑائی کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ دنیا دار الابتلاء اور دار الامتحان ہے، یہاں ان چیزوں نے وجود میں آنا تھا. اللہ کے حکمت بالغہ یہ بات پہلے اللہ نے اپنے حبیب کی یہ دعا ہی قبول نہیں فرمائی کہ ان میں اختلاف نہ ہو تو یہ ہوگا. پھر کل وہ آیات میں نے آپ کو بتائی تھیں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ اللہ کے نبی نے کہا بچا، او من تحت ارجلكم، کہ اللہ بچا حفاظت فرما، او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. یہاں اللہ کے نبی نے کہا یہ قبول ہے، ذالک احون، لفظ یہ تھا ذالک احون، یہ اس سے آسان ہے، یعنی کہ یہ ہو جائے اور وہ نہ ہو کہ نیچے سے مطلب زمین میں دھنسا کے غائب کر دیا جائے، فخسفنا به وبدارہ الارض، یا اوپر سے عذاب ہے امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک. تو من المؤمنین ایمان والے ہیں. پھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا حتی تفیء، فی کو کہتے ہیں، حتی ترجع الی امر اللہ بھی ٹھیک ہے، حتی تتوب الی اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، حتی تصطلح یہ بھی ٹھیک ہے، صلح کر لیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں. یہ سارے الفاظ پچھلے مضمون سے مطابقت رکھتے ہیں. صفیہ کا لفظ انتہائی خوبصورت میرے رب کا انتخاب ہے، جو ایک جانب ان الفاظ کی بھی ترجمانی کر رہا جو میں نے پہلے آپ سے کہے، اور دوسری طرف ان کی صفائی بھی پیش کر رہا ہے، اور ان کی عظمت پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ سایہ کو کہتے ہیں. سایہ کا مطلب سایہ کا اپنا وجود تو ہوتا نہیں، وہ وجود سے نکلتا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے سایہ ایک اللہ کی نشانی ہے. تو تفیع کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے امر کو ایک وجود کی حیثیت دی ہے جی، اور فیع باغیہ کو سائے کی حیثیت دی ہے. تو یہ ہیں اسی امر سے ہی جڑے ہوئے، یہ بھی اسی سے جڑے، منفصل نہیں ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں. اور جب سورج اپنی نصف النہار پر آتا ہے تو سایہ لوٹ کے ساتھ لگ جاتا ہے. جب حق واضح ہو جاتا ہے تو وہ لوٹ کے واپس اپنے اللہ کے امر کے ساتھ آ کر چمٹ جاتے ہیں. حق واضح نہیں ہوا ان کی اجتہادی خطا کی وجہ سے. ان اصاب فلہ اجران و ان اخطا فلہ اجرن. دیکھو یہ ساری پرانے زمانے سے مراد ہے. جب ہمت قوت تھی تو میں نے یہ سب کچھ پڑھا، اسی میں سے جو مجھے یاد آ جاتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب میں 10 بجے تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، ایک مہمان، دوسرا مہمان، یہ آ گیا وہ آ گیا، چلتے 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 1.5 گھنٹہ اوپر ہو گیا. میں تو 10 بجے سے تیار تھا. تو ساتھ میں نے ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی جب خلیفہ بن چکے مدینہ میں. اساد تو نے میرا ساتھ نہ دیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ ان واقعات سے الگ ہو گئے. اسامہ بن زید ہیں جو بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ بن عمر،
عبداللہ بن عامر، محمد بن مسلمہ. میں یہ کہا کرتا ہوں جب اختلاف ہوا تو وہ تلواریں ٹوٹ گئیں جو 1,000 کے برابر سمجھی جاتی تھیں. تو ہمارا اگر آپس میں اختلاف ہوگا تو ہم کہاں جا گریں گے؟ اختلاف نہ مذموم ہے، نہ مذموم ہے، نہ غیر مطلوب ہے. اختلاف تو میری مراد لفظ میں نے صحیح نہیں کہا، مخالفت. اختلاف رائے تو طبعی چیز ہے. آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ میں ہیں جن کو 1,000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا. قعقاع بن عمر تمیمی، زبیر بن العوام، چند کے نام بتا رہا ہوں، طلیحہ بن خویلد، ضرار بن الازور، عبادہ بن صامت، محمد بن مسلمہ بن مخلد، فضل بن العباس، عمرو التمیمی، رافع بن عمیرہ الطائی، اور چند ایک اور ہیں. یہ 1,000 کے برابر شمار کیا جاتا. ایک آدمی 1,000. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر پر امیر تھے، مصر پر حملہ کیا تو 4,000 کا لشکر تھا. اسکندریہ کی فتح میں دیر لگ گئی تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میری مدد کے لیے لشکر بھیجو، آدمی تھوڑے ہیں. تو انہوں نے 4,000 کا لشکر بھیجا اور اس کے ساتھ 4 آدمی بھیجے اور خط لکھا میں 4,000 بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ 4 ہیں، ان میں سے ہر ایک 1,000 کے برابر ہے. تو یہ 8,000 ہو گئے. 4,000 تم پہلے ہو، تم 12,000 ہو گئے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے لن یغلب 12,000 من قلۃ، 12,000 کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی. ہیں کتنے؟ 8,000. 4. وہ 4,000 کے برابر کون تھے؟ عبادہ بن صامت اور مسلمہ بن مخلد انصار میں سے، اور زبیر بن العوام. کیسے اچانک نام ذہن سے نکل گیا؟ 2 مہاجرین میں سے، 2 انصار میں سے. تو زبیر بن العوام، عبادہ بن صامت، مسلمہ بن مخلد 3، اور چوتھے ان میں سے مہاجرین میں سے ہیں، اچانک ذہن سے نام نکل گیا. 4 آدمی. کون تھے؟ تم میں سے کسی نے پڑھا ہے تو یاد ہے کس کو؟ بے ذوق ہیں؟ زرارہ تو صحابی کو نہیں، اللہ کے بندے. پٹھانوں والی بات کی. اچھا ہے بھی پٹھان، پھر تو کام ٹھیک ہو گیا. وہ ہیں اسعد بن زرارہ. اسعد بن زرارہ وہ کبار صحابہ میں سے، انصار میں سے. جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے تھے فاتحانہ، تو آپ کی اونٹنی کے پیچھے سوار تھے اسامہ بن زید، دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بائیں طرف اسعد بن زرارہ. کہ انصار میں ایسے مقام پر تھے کہ مہاجرین میں سے آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں